لم یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا البحر علا والموج طغى من بے کس طوفان ہو شربا من بے کس طوفان ہو شربا منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مرا نیا پار لگا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا انا فی عطش وسخاک اتم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات والی دو جہاں حامی بے کساں سید سرورہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ محبت عرض کرنے کے بعد سامعین عظیم و تشم آج کی جمعۃ المبارک میں دو عنوان پر گفتگو کرنا مقصود ہے۔ ایک تو یہ کہ 25 صفر المظفر ایک ایسی شخصیت کا یوم وصال ہے کہ جس نے بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے اندر عشق رسالت کی شمع کو روشن فرمایا۔ میری مراد مجدد دین و ملت، محقق اہل سنت، مفکر اہل سنت، مفتی اہل سنت سید الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ، آپ کا نام احمد رضا ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام نقی علی خان ہے اور آپ کے دادا امجد کے نام رضا علی خان ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش جو ہے 1856 عیسوی ہے۔ جنگ آزادی کے 1 سال پہلے پیدا ہوئے اور جنگ آزادی آپ کی پیدائش کے 1 سال بعد شروع ہوئی۔ تو دوستو،
امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے 2 بیٹے تھے اور 5 آپ کی صاحبزادیاں تھیں، اور دونوں کو آپ نے عالم دین بنایا۔ تو دوستو، اعلیٰ حضرت آپ کا لقب ہے، اہل سنت اور بر صغیر پاک و ہند میں بلکہ پورے عالم اسلام میں آپ کو اعلیٰ حضرت کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ خود ایک علمی اور زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ نے علم کو اتنا فروغ بخشا کہ آپ وقت کے مجدد بن گئے۔ وقت کا مجدد بننا عام علماء اور مفتیان کی بس کی بات نہیں ہے۔ وقت کا مجدد وہی بنتا ہے جس نے مسلمانوں کے اندر اسلام کی شمع کو مکمل طور پر روشن فرمایا اور ان کو مکمل طور پر جگا دیا، اور اس کی پیچھے بہت بڑی خدمات ہوتی ہیں جسے مجدد کا جو ہے لقب اور شرف حاصل ہوتا ہے۔ تو اہل سنت جو ہے، اہل سنت نہیں بلکہ عرب و عجم کے بڑے بڑے جید علماء کرام آپ کو مجدد مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 50 علوم و فنون پر دسترت رکھتے تھے۔ 50 علوم و فنون، ایسے علوم جو آپ نے سنے بھی نہیں اور ہم نے پڑھے بھی نہیں، بڑے بڑے مفتیان نے ان کو نہیں پڑھا۔ علم اتنا وسیع ہے کہ اعلیٰ حضرت جو ہے علیہ الرحمہ ہمارے نزدیک تو بہت بڑے جید مفتیان کرام اور علماء کرام میں سے تھے، عشاق رسول میں سے تھے، مگر علم جو ہے اس سے بھی آگے، جس کو قرآن فرماتا ہے کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ علم کا مرتبہ یہ ہے کہ جس شمع کو دیکھو گے کہ وہ روشن خود ہے اور دوسروں کو بھی روشن کر رہی ہے، تو اس سے آگے بھی علم کی شمع موجود ہے، اس عالم سے آگے بھی عالم موجود ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ جو علم کا سلسلہ ہے فوق در فوق چلتا جاتا ہے، یعنی اوپر در اوپر چلتا جاتا ہے، یعنی علم کے جو ایک درجات ہیں، اس کی بلندیاں ہیں، اس کی سیڑھیاں ہیں، تو یہ بلندیوں پر آگے چلتا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ انبیاء کے واسطے سے پھر نبی پاک علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تک جا پہنچتا ہے۔ علم اتنا وسیع ہے، اس لیے تو آپ نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ ہر چیز کی انتہا ختم ہو سکتی ہے، مگر مصطفیٰ کے علم کی شمع اور مقام اور اللہ کی قدرت کا مقام، اللہ کی بادشاہی کا نظام اور پھر علم کا مقام، یہ قبر تک ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے بڑے بڑے فرما گئے کہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی ذات ایسے ہے، اعلیٰ حضرت میں بڑھ پڑے کہ جہاں حضور کی ذات کو پہچانتے جائیں، جہاں بس آ جائے نا تو بس سے بھی آگے حضور کی ذات موجود ہے۔ تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ اوصاف بیان کرتے کرتے تھک گئے، ہو گئی زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے، میرے آقا تیری زندگی کا ایک باب بھی پورا نہیں ہوا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہیں ہوا۔ تو علم یہ چیز ہے جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کی شان یہ ہے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ پورا شعر میں اگر پڑھوں تو میری بات لمبی ہو جائے گی، مگر سمجھانا مقصود ہے کہ علم کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اعلیٰ حضرت ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ حضور کی ذات یہ ہے، یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔
تیرا تو مقام یہ ہے کہ جتنا بھی تیرے اوصاف بیان کیا جائیں اور لوگ کہیں جی بس، جب تھک جاتے ہیں تو حضور کے اوصاف ایسے ہیں کہ وہاں سے حضور کے اوصاف آگے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور الکمال لا يمکن الثناء کما کان حق بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد جس شخصیت کی شان ہے مخلوقات میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے 50 علوم و فنون پر دسترت حاصل کی۔ اہل سنت اعلیٰ حضرت کے نام سے آج کیوں اعلیٰ حضرت کو یاد کرتی ہے، کیوں محبت کرتی ہے؟ کیونکہ آپ نے جس علم کو بھی لیا، مثلا علوم قرآن لے لیں، پھر علوم تفسیر لے لیں، علم تفسیر، اور پھر علم کلام، علم فقہ لے لیں، بہت سی علوم لے لیں، اسی طرح علم ریاضی لے لیں، اور بہت بڑے علوم پر آپ نے دسترت کی۔ ایک تو دینی تعلیم ہے، جیسے علم فقہ ہے، علم تفسیر ہے، علم قرآن ہے، علم حدیث ہے، یہ دینی علوم ہے۔ اس کے علاوہ جو عصری علوم ہیں جیسے ریاضی ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، اس پر بھی آپ کو عبور حاصل تھا۔ بڑے بڑے انگریزوں کو جو مسئلے درپیش کیے تو وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے، وہ بڑے بڑے علماء کے پاس گئے، ان کو مسئلے کا حل نہیں ملا۔ جب اعلیٰ حضرت کے پاس آئے تو ان کو مسئلے کا حل ملا، اور وہ واپس نہیں لوٹے بلکہ حل کو لے کر تلاش کر کے پھر چلے گئے۔ اللہ نے ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی اعلیٰ حضرت کو، ایسا عشق عطا فرمایا تھا کہ قرآن کا ترجمہ کیا وہ بھی حضور کے عشق میں محو ہو کے کیا، ہدایت بخشش کلام لکھا، حضور کے اوصاف بیان کیے، نعت لکھی، وہ بھی حضور کے عشق میں لکھی۔ تو ہر چیز میں اعلیٰ حضرت نے عشق کو مد نظر رکھا، اللہ اور اس کے رسول کی شان کو مد نظر رکھا۔ جہاں میں چیلنج کرتا ہوں، اب بڑے بڑے مفتیان پر صغیر پاک و ہند میں گزرے، آپ کے جو ہم عصر تھے، اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں ان جیسا کوئی نہیں تھا، علم میں بھی عشق میں بھی۔ اس لیے جو دیگر فرقے کے لوگ تھے وہ آپ کو ماننے پر مجبور تھے، کیونکہ آپ نے علم کا سکہ ہی ایسا بٹھا دیا۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ تو جس سمت قلم اٹھایا سکے بٹھا دیے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی شان تھی، 50 علوم و فنون پر دسترت حاصل تھی۔ کتنی بڑی اس وقت جب انگریز کا دور ہو، اس وقت جب قادیانیت کا دور ہو، اس وقت جب فتنے کا دور ہو، اعلیٰ حضرت قلم سے جہاد بالقلم کر کے سب کا سر قلم کر دیتے ہیں، قلم کے ذریعے۔ میں نے یہ نہیں پڑھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح آج کل تقریر فروشی ہے، خطابت فروشی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہ خطابت فروشی میں آتا ہے، بلکہ آپ کو جہاں ڈھونڈنا ہو فتاوی نویسی میں، اور آپ کو جہاں ڈھونڈنا ہو حضور کے عشق میں اوصاف لکھتے ہوئے، اور آپ کو جہاں ڈھونڈنا ہو غیروں کے جو فتنے ہیں اس کا قلم کے ذریعے دفاع کرتے ہوئے، اور علم کی دنیا میں اپنے آپ کو منواتے ہوئے، آپ نے 1000 کتاب لکھی۔ 1000 کتاب کس نے لکھی؟ اعلیٰ حضرت۔ تو اہل سنت کیوں نہ فخر کرے اعلیٰ حضرت کو؟ علم کی دنیا میں آپ چھا گئے۔ اس وقت جب لوگوں کو شعور بہت کم تھا کہ آپ نے علم کی شمع کو اتنا روشن فرمایا کہ غیر بھی کاننے پر مجبور ہو گئے کہ اعلیٰ حضرت اگر آج یہ کام نہ کرتے تو بہت سے بڑے بڑے علماء بہک جاتے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کے جو قلم تھی نا تلوار سے بھی زیادہ سخت تھی۔ بڑے بڑے علماء جو اس وقت کے تھے، دیگر فرقوں کے لوگ تھے، اور پھر فتنے کے جو قادیانیت ہے انگریز تھے، تو آپ کے قلم سے گھبراتے تھے، آپ کے فتوے سے گھبراتے تھے، کیونکہ آپ نے بچپن ہی سے ان قلم کے ذریعے اللہ نے آپ کو اتنی ذہانت عطا فرمائی کہ 1 ماہ کے عرصے میں حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے
قرآن پاک حفظ کر لیا، جیسے استاد سے پڑھتے تھے ویسے ہی ان کو یاد ہو جاتا تھا۔ اللہ نے ایسا کمال حافظہ عطا فرمایا تھا، پھر صرف حافظہ نہیں بلکہ دل میں عشق عطا فرمایا تھا، جو آج اہل سنت آپ کے عشق کو نہیں بھول سکتی، کہ اتنا عشق جو ہے وہ ہمارے دلوں میں روشن کر دیا کہ آنے والی نسلیں بھی اس سے سیراب ہوتی رہیں گی۔ کتنی بڑی انعام کی بات ہے اہل سنت کے لیے، کتنی بڑی خوشخبری اہل سنت کے لیے، کتنے خوش قسمت ہیں اہل سنت کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ اس مسلک کو، جس مسلک پر آپ ہیں اس مسلک کے جس نے کام کیا، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے برے صغیر پاک و ہند میں آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آیا۔ کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتجا نہیں بولن دی۔ یہ تو حضور کے بارے میں پھر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر حضور کے عاشق کی یہ شان ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو دوستو یہ سلسلہ جو ہے عشق و محبت کا، یہ بڑے بڑوں نے ہمیں حیران کر دیا۔ تو وہ صحابہ جو حضور کے دیدار کرتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے ہماری بھوک پیاس سب کچھ ختم ہو جاتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سب کچھ سکھایا، صحابہ نے کس قدر حضور سے محبت کی اور حضور سے محبت کرنے کا تقاضا کیا ہے، فتنے کے دور میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 50 علوم ایسے نہیں بلکہ دین سمجھانے کے لیے حاصل کیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، علم کیا ہے۔ جس نے پڑھنا ہے وہ اعلیٰ حضرت کو پڑھ لے۔ کنز الایمان عشق اور محبت سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کے مقابلے میں جتنا عشق و محبت کنز الایمان ترجمہ میں ہے، کسی قرآن کے ترجمہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی مفسر کے اور مترجم کے قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں، ویسے عشق و محبت اس میں نظر نہیں آئے گی، کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ضرور نظر آئے گی۔ مگر اعلیٰ حضرت کا دیکھ لیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہر لفظ پر گرفت فرمائی ہے کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول کی شان میں غفلت نہ ہو جائے، یعنی غفلت سے پاک عشق اور محبت سے۔ اور آپ کا کلام جو ہدایت بخشش ہے، جو نعت شریف لکھی گئی ہے، تو آپ نے قرآن و حدیث پر مبنی کلام لکھے ہیں۔ اگر آپ ہدایت بخشش جو آپ کا نعتیہ کلام ہے، اس کو قرآن و سنت کی موازنے سے دیکھیں، یقیناً آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ قرآن و سنت کے عشق سے بھرا ہوا کلام ہے۔ اتنے آپ کو ادب اور عشق نظر آئے گا۔ ایسے نہیں ہم اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مانتے، بلکہ وہ ایک ایسے غیرت مند پٹھان تھے، ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ انہوں نے ایک تو اپنے خاندان کی بہادری کا مظاہرہ کیا اور دوسرا علم کی دنیا میں اپنے آپ کو منایا، تو دنیا نے آپ کو مجدد کیا اور مجدد اہل سنت بن گئے۔ تو دوستو مجدد ایسا نہیں بنتا، مجدد بننا عام مفتی کے بعد کی بات نہیں ہے، اس کی بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جماعت کی بھی پابندی کرتے تھے، نماز ایسے پڑھتے تھے، کبھی بھی آپ کی سیرت میں آتا ہے آپ نے فرض نماز بغیر امامہ کے نہیں پڑھی، ٹوپی کے ساتھ جو ہے فرض نماز نہیں پڑھی، بلکہ ہمیشہ امامہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اور وہ بچہ اب آپ نے حفظ جو ہے بڑی دیر کے بعد کیا، آپ نے شروع میں حفظ نہیں کیا، اللہ نے آپ کو ایسی ذہانت عطا فرمائی، لوگوں نے آپ کو حافظ حافظ کہنا شروع کر دیا۔ جس طرح جتنے بھی یہ قاری حضرات ہوتے ہیں آپ ان کو قاری صاحب بولتے ہیں، تو آج کل لوگ تو فخر محسوس کرتے جی ہمیں قاری کہا جا رہا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے میں حافظ نہیں ہوں، مجھے حافظ نہ کہا کرو۔ آج تو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں مفتی کہا جائے، ہمیں فلاں کہا جائے، فلاں کہا جائے، بڑے بڑے القابات لگائیں۔ آپ نے یہ جو خطابت فروشی ہے، یہ القابات فروشی ہے اور پھر تقریر فروشی ہے، یہ کام آپ نے نہیں کیے، یہ ساری جہالت ہے، ان لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اکابر نے یہ کام نہیں کیے۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ جب تک حفظ نہیں کیا تھا یہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ مجھے حافظ کہا جائے، کیونکہ آپ فرماتے تھے میں حافظ نہیں ہوں۔ حضرت علی پاک کا یہی قول ہے کہ جس چیز کا آپ کے پاس علم نہیں ہے تو اس کا اظہار کرنا بھی علم ہے، اس کو ظاہر کرنا بھی علم ہے، کہ آپ کہیں جی میرے پاس یہ علم نہیں ہے
تو اعلیٰ حضرت خود فرماتے تھے میں حافظ نہیں ہوں. پھر آپ نے اپنے دل میں محسوس کیا کہ کیوں نہ میں ایسا کروں کہ حفظ کر لوں. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی اپنے استاد محترم سے قرآن پاک کی تلاوت سماعت کرتے تھے ویسے ہی آپ کے ذہن میں اس وقت مسخر ہو جاتی تھی اور اس کے بعد فوراً جس وقت چاہتے اپنے استاد کو سنا دیتے تھے. 1 ماہ کے اندر، بلکہ 1 ماہ تو پورا تو نہیں پڑھا نا، بلکہ اس میں چند گھنٹے اس کے دوران اعلیٰ حضرت نے حفظ کیا. اللہ نے آپ کو ایسا ملکہ اور حافظہ عطا فرمایا تھا. 1 مہینہ مسلسل نہیں پڑھتے رہے، بلکہ چند حصہ پڑھتے تھے قرآن پاک، باقی تو دیگر علوم و فنون پڑھتے تھے، فتاوی جات لکھتے تھے. تو آپ خود سوچئے کہ کتنے یہ اعزاز کی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کو اللہ نے اتنی ذہانت عطا فرمائی تھی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ نے ایسا ملکہ عطا فرمایا ہے کہ آپ نے 1000 کتب لکھ کر دنیا کو بتا دیا. اور حرمین شریفین میں جا کر حسام الحرمین آپ وہ کتاب پڑھیں، حسام الحرمین جس میں حرمین کے علماء کا بھی ذکر کیا گیا ہے. بڑے بڑے لوگوں سے آپ کا مکالمہ، عرب کے علماء سے، اردو فارسی عربی پر تو آپ کو عبور حاصل تھا. جس زبان میں آپ سے چاہتے مناظرہ کرنے کے لیے کوئی بھی آ جاتا آپ کہتے کہ میں حاضر ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے مریدین بیٹھے تھے، میں نے ان کو کہا کہ جب میرا وصال ہو جائے نا اس وقت میری قبر جو ہے 1 قد لمبی رکھنا. مریدین نے کہا حضور 1 قد کسی کی بھی قبر لمبی نہیں ہوتی، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے حدیث نہیں پڑھی کہ ہر قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر مومن کی قبر میں تشریف لاتے ہیں. فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری قبر میں سرکار ہیں تو میں کھڑے ہو کے حضور پر درود و سلام بھیجوں، مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں. لوگ باتیں کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کو پڑھیں تو صحیح. لوگ ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں، اعلیٰ حضرت پر فتوے لگاتے ہیں مشرک اور بدعت کے. لوگ اس چیز کو پڑھیں تو صحیح کہ جس طرح انہوں نے دین کی خدمت کی وہ ان کے فرقے کے علماء نے بھی وہ خدمت نہیں کی جو اعلیٰ حضرت نے کی ہے. ذرا دل سے فیصلہ تو لے کہ کس نے زیادہ خدمت کی، کس نے عشق اور محبت میں زندگی گزاری اور کس نے عشق و محبت میں دنیا کو پیغام دیا کہ دین یہ ہے. تو دوستو بہرحال ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھنا ہوگا. جب تک اہل سنت آپ کی سیرت کو نہ پڑھے اور آپ کے عشق جو ہے ہر سنی کے دل میں نہ بسے تو میرے خیال میں وہ مکمل سنی نہیں ہو سکتا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے بڑے بڑے کو بتا دیا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آخری بات جو ہے وہ ملک پاکستان میں ایک بل جو ہے وہ منظور ہوا تھا 2018 میں، جس کا ہر آپ کو علم ہے، جس کو ٹرانسجنڈر کہا جاتا ہے. 2018 کا بل منظور ہوا جس میں ہم جنس پرستی کو فروغ ملا. تو بحیثیت ممبر کی عالم ہونے کی حیثیت سے میرا یہ پیغام ہے، قوم لوط جو ہے اس وجہ سے تباہ ہوئی تھی کہ اس نے ہم جنس پرستی کو فروغ دیا تھا. قوم لوط میں کیا ہوا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانہ میں اس وقت جو لوگ تھے جس بستی میں رہتے تھے وہ شاداب ہری بھری تھی، یعنی اس میں بہت بڑے باغات وغیرہ تھے، اور دیگر لوگوں کے جو وہاں پہ قیام کے لیے لوگ آتے تھے تو انہوں نے شیطان نے ان کو بکایا کہ وہ نوجوان لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے. اور پھر حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو تبلیغ بھی کی لیکن وہ باز نہ آئے. قرآن میں سورۃ اعراف میں اس چیز کا ذکر موجود ہے کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں. بعد میں شیطان نے اتنا بہکا دیا، پھر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایسی ان پر پہاڑ جو ہے پتھروں کی بارش ہوئی ہے، ساری کی قوم جو ہے جو سرسبز و شاداب رہتی تھی، یعنی کشمیر کی طرح وہاں ان کا موسم تھا، کشمیر کی طرح ان کی وادیاں تھیں، بستیاں تھیں. اس بدفعلی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اتنا عذاب آیا، پتھر کا عذاب آیا کہ وہ قوم تباہ ہو گئی. کیا ہم یہی چاہتے ہیں مسلمان کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو؟ بس موٹے لفظوں میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، سب لوگ باشعور ہیں. دوستو قرآن یہ کہتا ہے، میں کسی کی قرآن یہ کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم.
فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کوئی بھی لوگ ہیں جو لوگ مسلمانوں میں، مومن لوگوں میں فحاشی کو پسند کرتے ہیں، فحاشی کو فروغ دیتے ہیں، تو ان کو بتا دو لہم عذاب علیم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب آئے گا۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے وہ غرق ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ کس گھڑی کیا ہونا ہے تم نہیں جانتے، اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے۔ لہٰذا دوستو، جہاں بھی فحاشی اور یعنی بے حیائی دیکھیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ یہ قرآن کی پکار ہے، یہ اسلام کی پکار ہے، ہر مومن کی پکار ہے، اسلام کی پکار ہے کہ ظلم جو ہے، ظلم اور فحاشی اور بے حیائی انسان پر عذاب لے کر آتی ہے، کامیابیاں نہیں لے کر آتی، سکون نہیں لے کر آتی۔ اس معاشرے میں اگر ایسا ہوا تو ہم بھی اس کا شکار ہوں گے۔ ایک سیلاب کی جو ہے آزمائش ہمارے اوپر گزری ہے، عذاب گزرا ہے، کیا ہم اور چاہتے ہیں کہ ایسا ہو؟ تو دوستو، ہمیں اپنے بچوں کو بھی دین پڑھانا ہوگا، ان کو سکھانا ہوگا، ان پر بھی نظر رکھنی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیت جو ہے اتنی پھیل چکی ہے، یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ یہودیت کا کام ہے، اس لواطت کو، اس ہم جنس پرستی کو فروغ دینا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ بے دین لوگ اس وقت سے آ رہے ہیں، یہ آج کی نہیں، یہ جہالت کب سے آ رہی ہے جو ہمارے ملک میں پھیل چکی ہے۔ خدا را ہمیں اسے سمجھنا ہوگا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ یہودیوں کا کام ہے، انگریزوں کا کام ہے مسلمانوں کے اندر اس قدم کی بے حیائی اور برائی پھیلانا۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی بچانا ہوگا، اپنے معاشرے کے لوگوں کو بھی بچانا ہوگا، ہم سب کو اپنی حفاظت کرنی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی بے حیائی اور برائی سے محفوظ فرمائے۔ وما علی الشیء الا البلاغ۔